سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، اور وہ جو تم نے اس کے لیے جوڑ رکھا تھا اب چکھو اس کا مزہ جو تم نے جوڑا تھا۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں مال کو جمع کرنے کی مذمت بیان کی گئی، اس مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس مال کی مذمت یہاں بیان ہو رہی ہے تو یہاں پر وہ مال مراد ہے کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت اس کے متعلق ذرا انہیں تشویش ہوئی کہ یہاں پر کیا حکم ہے، تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ انہیں یہ تشویش تھی کہ شاید مطلقاً مال جمع کرنا منع ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور وراثت کے احکام اس لیے ہیں تاکہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہوں۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں سونے چاندی کو جمع کر کے پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید ہے۔ یہاں پر ویسے تو جنرل حکم ہے، لیکن خواتین کو اس حوالے سے بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے پاس گولڈ ہوتا ہے یا جویلری ایسی ہوتی ہے گولڈ وغیرہ کی، سلور کی، کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جب اندازہ نہیں ہے زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی عند اللہ وہ گناہ گار ہوں گے۔ ایک چیز جو فرض ہے نا تو اس کا ترک، اس کا اپوزٹ جو ہے وہ حرام ہوگا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو گویا کہ جہنم کی آگ پر پیش کر رہا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ انہیں قحط میں مبتلا کرے گا، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا ترک کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بارشوں کو روک لے گا، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، یعنی ایسا ظلم یہ کر رہے ہیں زکوٰۃ کو روک کر کہ فرمایا کہ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ کریم آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہ فرماتا۔ اسی طرح اس حوالے سے جو اور روایات ہیں جو قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائی کہ جب انسان اپنے مال میں زکوٰۃ کا مال ملا کر رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مال کو ہلاکت پہ پیش کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حلال کو حرام کے ساتھ ملا کر برباد کر رہا ہے، اپنے مال کو حرام کے ساتھ ملا کر برباد کر رہا ہے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے سبب ضائع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے انسان محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے، اب جب انسان محنت کر کے رزق حلال کمائے اور وہ اپنے اس حلال میں اس حرام کی آمیزش کر دے، یعنی زکوٰۃ کو روک لے تو آمیزش کر دی اس نے حرام کی، اب حلال میں جب اس نے حرام کی آمیزش کر دی تو گویا اپنے حلال کو اپنے ہاتھوں سے اس نے ہلاکت پر پیش کیا، اور جب ہلاکت پر پیش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ عند اللہ گناہ گار ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو ہے ایک حدیث پاک میں اور بیان کر دوں کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا قیامت کے دن وہ مال سانپ ہو کر اس پر مسلط کیا جائے گا اور وہ مال اس کو دوڑائے گا اور وہ شخص آگے آگے بھاگتا ہوگا۔